اب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب کچھ بناتے ہیں لیکن عالم نہیں بناتے. یہ جو مدارس دینیا میں طلبہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھیونڈی کے بچے دال میں نمک کے برابر ہیں. سب یو پی سے لائے گئے ہیں بچے، بہار سے آئے ہیں وہ بچے پڑھنے کے لیے. بھیونڈی والے، مہاراشٹر والے، گجرات والے اپنے بچے کو عالم کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ اس کی جو وجہ ہے بڑی دردناک وجہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم بننے کے بعد وہ خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکے گا. اگر اسے امامت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ جانتا ہے کہ امامت 5-6 ہزار روپیہ دیں گے بھیونڈی والے، بلکہ ہر جگہ کا حال یہی ہے. ایک مولانا میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لاؤں گا، آپ اسے ذرا سمجھائیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ مولانا دین کا جذبہ تھا ان کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا، کچھ روز کے بعد وہ وہاں سے بھاگ آیا اور اس نے کہا میں مدرسے میں نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا مدرسے میں پڑھ کے میں کیا بھیک مانگوں گا، بعد میں چندے کی پوتی لے کے گھوموں گا، 5-6 ہزار کی امامت کروں گا، میں علم دین حاصل نہیں کروں گا، مدرسہ نہیں جاؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، ٹیچر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، آپ جو چاہیں میں وہ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مدرسے کا رخ میں نہیں کروں گا. ان کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے بیٹے کو کنوینس کروں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک بچہ مدرسے کی 4 دیواری میں جانے کے بعد بھاگ گیا؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے علماء کو، ائمہ مساجد کو غریب اور کلاش بنا کے رکھا ہے. ٹیوشن کی فیس ہم جتنی دیتے ہیں، کیا قرآن پڑھانے والے حافظ قرآن کو بھی آپ اتنی فیس دیتے ہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے کہ ایک بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کالج کی بھی فیس دے رہے ہیں، آپ اسکول کی بھی فیس دے رہے ہیں، لیکن گھر کے اوپر جو حافظ جی پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جو مولانا پڑھانے کے لیے آتے ہیں، کیا آپ ان کو اتنی فیس دیتے ہیں جتنے ایک ٹیچر کو دے رہے ہیں آپ فیس؟ نہیں. ہمارا خود دین کے ساتھ سوتیلا سلوک شروع ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، بے بسی کا شکار ہیں، بے کسی کا شکار ہیں، قسم کرسی کا شکار ہیں. ہمیں اپنی یہ روش بدلنی ہوگی، اپنا یہ مزاج بدلنا ہوگا. امام کو تنخواہ کم سے کم 15,000 دی جانی چاہیے. میں نے یہ وکالت پہلے بھی کی تھی کہ ائمہ مساجد کی تنخواہ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں اور بولیں کتنی ہونی چاہیے؟ 15. یہ تحریک میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جس دن یہ تحریک شروع ہوگی اس اسٹیج پر آپ کو کم سے کم 100 علماء نظر آئیں گے، اور وکالت میں کروں گا قوم کے سامنے ان کی، اس لیے کہ میں کسی مسجد کا تنخواہ دار امام نہیں ہوں. میں تو اپنی تقریروں کا بھی نذرانہ نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ دین کے کام اور تقریروں کا نذرانہ میں نے اس کے لیے طے کر لیا ہے کہ کل بروز قیامت رسول اللہ سے اپنی اور اپنے والدین کی شفاعت کی شکل میں لوں گا. میں روز، کل ابھی میں جوناگڑھ میں تھا گجرات میں، اور آج آیا ہوں فلائٹ سے، چند گھنٹے کی بھی نیند نہیں ملی، اور پھر اس کے بعد اس پروگرام میں آیا ہوں. ہر مہینہ سنیچر اتوار باہر رہتا ہوں میں. یہ قربانی دین کے لیے جو دی جا رہی ہے اس کا مقصد نذرانہ نہیں ہے. اس لیے نذرانے کی وکالت اگر میں کوئی کر رہا ہوں تو یہ صرف اپنے علماء کی غربت دیکھ کر، اس لیے کہ اگر یہی حال رہا تو لوگ مدرسے کا رخ نہیں کریں گے، عالم نہیں بنائیں گے، مفتی نہیں بنائیں گے، حافظ نہیں بنائیں گے، اور اس سے دین کا نظام درہم برہم ہوگا. بتاؤ اگر یہ مدارس ویران ہو جائیں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی کہ یہ اسکول آپ وہاں پہ فیس دے رہے ہیں، ناز برداری کر رہے ہیں بچے کی، اور مدارس جہاں 2 وقت کا آذوقہ بچے کو دیا جاتا ہے، فری تعلیم ہوتی ہے، بیچارے علماء در بدر کی ٹھوکریں کھا کے ایک مدارس کو چلانے کے لیے اس کا جو بجٹ ہے وہ رقم حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں. کس لیے؟ تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے، قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. لیکن مسلمانوں کا حال یہ کہ فری تعلیم جہاں دین کی دی جا رہی ہے، کھلایا بھی جا رہا ہے بچوں کو، وہاں بھی تم اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو. کیوں؟ اس طرح سے دین کا نظام درہم برہم ہوگا. وقت آئے گا
کہ آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا جس سے مسئلہ پوچھ سکے، وقت آئے گا کہ کوئی حافظ نہیں ملے گا کہ آپ قرآن سن سکے، رمضان میں تراویح پڑھ سکے، وقت آئے گا کہ کوئی مفتی نہیں ہوگا، وقت آئے گا کہ کوئی دینی رہنما نہیں رہے گا آپ کا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مسجد میں آپ اگر جمعہ میں 10 روپیہ دیتے ہیں تو آج سے طے کر لیں کہ 20 دیں گے، جو 20 دیتے ہیں وہ 40 دیں گے، جو 40 دیتے ہیں وہ 80 دیں گے، جو 100 دیتے ہیں وہ 200 دیں گے۔ اس طرح سے جب چندہ بڑھے گا مسجد میں تو ہماری تحریک کامیاب ہوگی۔ علماء کی جب تنخواہ بڑھے گی تو وہ دینداری، دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے دین کے مبلغ، دین کے خادم بن کے امامت بھی کر سکیں گے، خوشحالی کی زندگی بھی گزار سکیں گے۔ ایک عالم کو، ایک مسجد کے امام کو آپ 5-6 ہزار روپیہ دیتے ہو، اتنا حقیر تم نے سمجھائے دین کے نمائندوں کو۔ تنخواہ بڑھانے کی بات آتی ہے تو ٹرسٹی کے بھویں چڑھ جاتی ہے۔ 1000 بڑھانے کی بات کر رہے ہو، 6000 ہے، 7000۔ کچھ علماء کے سامنے ایک محفل میں نے اس بات کا جب ذکر کیا تو ایک مولانا مجھے سائیڈ میں لے گئے، انہوں نے کہا مولانا آپ یہ تحریک جلدی شروع کیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ مجھے 4000 روپیہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا، بہت زمانے سے میں مسجد میں امامت کر رہا ہوں، میں مسجد کا نام اور وہ عالم کا نام آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا، سب جو ہے وہ عزت بچی رہے۔ انہوں نے کہا کہ 4000 جو ہے دیا جاتا ہے، میں نے کہا 2000 بڑھا دو۔ آج ٹرسٹی نے کہا ہے کہ 4000 میں دوسرا امام مل رہا ہے، تم کو کرنا ہو تو کرو ورنہ جاؤ، دوسرا امام ہمارے پاس ہے۔ چھوڑ دیا ہے میں نے آج 4000 کی امامت کو۔ کیوں تم ذلیل کر رہے ہو؟ جنہوں نے علم دین حاصل کیا، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے مدرسے کی دال روٹی کھا کے علم دین حاصل کیا ہے تاکہ تمہاری مسجد کے وہ زینت بن سکے، محراب و منبر کی تمہاری امامت کر سکے، تمہیں دین سکھا سکے، تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ اور علماء کی تنخواہ، امامت کی تنخواہ کم سے کم 15000 ہونی چاہیے۔ اور یہ تحریک اب میں شروع کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جب ذہن بنے گا، ایک شہر سے شروع ہوگی تو پھر بہت سارے علاقوں میں ہوگی۔ آج بھی میں جانتا ہوں یہ جو مراٹھا واڑ وغیرہ کا علاقہ ہے نا، 2000 3000 2500 دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت دے رہے ہیں ہم امام کو۔ ارے 2000 اور 5000 میں اگر امام کی فیملی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ صبح کی چائے کے لیے پتی، دودھ، شکر، بریڈ لائے گا تو مہینے میں 5000 خرچ ہو جائیں گے۔ 2 وقت کیا وہ بھوکا رہ کے آپ کی مسجد میں امامت کرے گا؟ جیسے آپ اپنا خیال کرتے ہو، علماء کا بھی تمہیں خیال کرنا ہوگا، ورنہ دین کا انعطاف اس سے ہوگا۔ مدرسوں کا رخ نہیں کریں گے، آج نہیں کر رہے ہیں، اس قدر بری حالت ہو چکی ہے۔ حالانکہ باصلاحیت جو علماء ہے جو باہر چلے جاتے ہیں، امریکہ، یورپ، افریقہ کی وادیوں میں، یورپ کی وادیوں میں، وہاں وہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں کسی بھی شہر میں اچھی تنخواہ دینے کا کوئی مزاج نہیں ہے، چاہے مدرسہ ہو، چاہے دینی ادارہ ہو، چاہے مسجد ہو، بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ کوٹر گیٹ مسجد میں ہم نے سب سے پہلے 11000 کی، اب اور بڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ 11000 کرنے کے بعد ہم دوسروں کے سامنے بات کرنے کے لائق ہو گئے، دوسروں کو بھی ہم نے شرم دلائی۔ کئی مسجدوں میں پھر اماموں کی تنخواہ 10000 ہوئی ہے، 5 تھی، 6 تھی، 7 تھی، ڈائریکٹ 10 ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے سے 15000 تنخواہ ہوگی۔